السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العلماء ورثة الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم، رواہ الترمذی وصححہ الالبانی۔ محترم اساتذہ گرامی قدر، عائشہ صدیقہ شریعت کالج کی بچیوں اور معلمات، یہ ثقافتی پروگرام کا ایک حصہ، اس سے پہلے بھی مختلف شکلوں میں اس طرح کے پروگرام ہوتے رہے ہیں، لیکن آج جس موضوع پر آپ کے سامنے یہ محاضرہ پیش کیا جانا ہے وہ موضوع ہمارے مقصد حیات سے متعلق ہے، اور اس موضوع کو بہت دقت نظری کے ساتھ، غور و تدبر کے ساتھ ہماری بچیوں کو اور معلمات کو اور ہم سب کو سننا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو سننے اور سننے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع ہے حصول علم کے آداب۔ علم حاصل کرنے کے آداب کیا ہو سکتے ہیں، اس کو میں آپ لوگوں کے سامنے چند نقاط پر تقسیم کر کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلی چیز ہے کہ طلب علم کے آداب اللہ رب العالمین کے جناب میں اللہ رب العالمین سے متعلق کیا ہونے چاہیے۔ دوسری چیز ہے کہ علماء کے کون سے آداب ہیں طلباء جن کا خیال کریں، اور کن چیزوں کا اور کن حقوق کا پاس و لحاظ رکھا جائے۔ تیسری چیز جس کا تذکرہ یہاں کیا جائے گا کہ طالب علم جو علم کے حصول کے میدان میں ہے وہ اپنے مشائخ کے ساتھ اور اپنے اساتذہ اور استانیوں کے ساتھ کون سے آداب کا خیال کرے۔ چوتھی چیز ہے کہ ہم اپنے ساتھیوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ کون سے آداب کا خیال کریں، اور پانچویں چیز ہے خود ہم اپنے ساتھ کون سے آداب کا خیال کریں۔ یہ 5 نقاط پر میں تھوڑی بہت گفتگو آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ اس سلسلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، اخی لن تنالوا العلم الا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني، ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبت استاد وطول زمانی۔ بہت مشہور اشعار ہیں، اس میں 6 چیزوں کا تذکرہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے بھائی تم 6 چیزوں کے بغیر علم حاصل نہیں کر سکتے، علم شریعت یا دین اسلام کا علم حاصل نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کہ عن قریب میں تم کو اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ ذکاء وحرص، پہلی چیز کیا ہے؟ ذکاء، ذہانت۔ ذہانت در حقیقت طالب علم کے لیے یہ ہے کہ وہ معلومات کو حاصل کرنے کے لیے مربوط رہے۔ ذہین طالب علم وہی ہے جو علم کے حصول میں معلومات کو جمع کرنے کے لیے اپنے ذہن کا صحیح استعمال کرے۔ تو ذکاء یعنی قوت ربط المعلومات، معلومات کو جمع کرنے اور ایک دوسرے سے جوڑنے کی قوت اور طاقت، وحرص اور علم کو حاصل کرنے کی لالچ اور حرص، واجتہاد اور محنت اور جستجو، محنت لکھنے کی محنت، یاد کرنے کی محنت، اور ہر اس چیز کو اختیار کرنا جس چیز کے ذریعے علم آپ کے ذہن و دماغ میں پختگی کے ساتھ بیٹھ جائے۔ حصول علم کے لیے اگر سفر کرنا پڑے تو اس کی محنت، مال و دولت خرچ کرنا پڑے تو اس میں محنت کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ وہ بلغتن، اور ایسے ہی توشہ، انسان جب علم حاصل کرے تو
تو توشہ جمع کر لے، ضروریات زندگی کو اکٹھا کر لے تاکہ علم کے حصول میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہونے پائے. یہ دوسرے الفاظ میں یہ کہیں کہ علم کا توشہ اتنا جمع کر لے کہ وہ اس کو دھیرے 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 حاصل کرتا رہے، دنیاوی لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی، علمی لحاظ سے بھی اور دنیا کے ساز و سامان کے لحاظ سے بھی وہ توشہ جمع کر لے. اور اس کے بعد کہتے ہیں وَصُحْبَةُ أُسْتَادٍ وَطُولُ زَمَانِ، استاذ کی صحبت اختیار کرنا اور لمبی مدت تک علم کے حصول میں لگے رہنا. یہ 6 چیزیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں. استاذ کی صحبت کے بغیر جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں وہ عام طور سے گمراہ ہوتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ علم حاصل کرنے میں بہت سارے لوگ کتابوں کا مطالعہ کر کے علم حاصل کر لیتے ہیں، اور تابعین کے دور میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح پیش کی ہے کہ 100 سے زیادہ ایسے افراد تھے جو قابل اعتماد تھے، جنہوں نے بڑے علماء سے، جنہوں نے بڑے لوگوں کے ساتھ زندگی گزاری تھی، اور ان کا علم جو ہے وہ قابل رشک تھا، لیکن ان سے علم حاصل نہیں کیا جاتا تھا کیونکہ وہ اس کے اہل نہیں تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے اہل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ علم میں ایک درجہ تو رکھتے تھے، کتابوں سے انہوں نے علم تو حاصل کر لیا تھا، لیکن استاذ کی صحبت ان کو نہیں ملی تھی. یعنی کسی استاذ یا کسی شیخ کے پاس بیٹھ کر کے انہوں نے علم حاصل نہیں کیا تھا بلکہ کتابوں سے مطالعہ کر لیا تھا. تو کتابوں سے جو علم حاصل کر لیا جاتا ہے اور اس میں استاذ یا مشائخ کی رہنمائی نہیں ہوتی، وہ علم عام طور سے زیادہ ہونے کے باوجود قابل اعتماد نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے امام مالک کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیونکہ کتابوں سے علم حاصل کر لیا تھا، اس وجہ سے وہ قابل اعتماد نہیں تھے اور ان سے علم نہیں لیا جاتا تھا. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم علم کے حصول میں علماء کی جانب رجوع کریں، ان سے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کے سامنے شاگردی اختیار کر کے ان سے مسائل کو سمجھیں. آپ کتنا بھی کتاب پڑھ لیں، کتاب پڑھنے کے نتیجے میں کبھی کبھار اتنی بڑی بڑی غلطیاں ہو سکتی ہیں استاذ کی یا مشائخ کی رہنمائی کے بغیر کہ اس غلطی کی تلافی انسان زندگی بھر کرتا رہے نہیں کر پائے گا. تو فرمایا وَصُحْبَةُ أُسْتَادٍ وَطُولُ زَمَانِ، استاذ کی صحبت اختیار کرنا اور لمبی مدت تک علم حاصل کرتے رہنا، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. اور امام شافعی ہی نے ایک دوسری جگہ فرمایا العلم صید والکتابۃ قیدہ، علم جو ہے یہ شکار ہے، علم شکار ہے اور اس کو لکھ لینا یہ اس کو قید کرنا ہے. یعنی انسان کو اگر علم اپنے اندر باقی رکھنا ہے، علم کا شکار کرنا ہے، تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو لکھ کر کے قید کر لے. کوئی بھی بات اس کو معلوم ہو، علم ہو، فوراً اس کو نوٹ کر لے، اور نوٹ کرنے کے بعد وہ بات اس کے ذہن میں بیٹھے گی تو پختگی کے ساتھ بیٹھے گی. تو فرمایا العلم صید والکتابۃ قیدہ، علم جو ہے یہ شکار ہے اور اس کو مقید کرنا یہ اس کی کتابت ہے، اس کو لکھنا ہے. قید صیودک بالجبال الواثقۃ، کہتے ہیں کہ اپنے شکار کو بڑے بڑے پہاڑوں کے ذریعے سے قید کرو. بڑے بڑے پہاڑوں کے ذریعے یعنی علماء جو علم کے اندر باوثوق ذرائع سے داخل ہوئے ہیں، قابل اعتماد ہیں، جن علماء نے علم کو صحیح طریقے پر حاصل کیا ہے، ان علماء کو یہاں پر پہاڑ کہا گیا ہے. قابل اعتماد اور مضبوط پہاڑوں کے ذریعے اپنے اس شکار کو قید کر کے رکھو، یعنی اس علم کو قید کر کے رکھو. اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو 181 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، کہتے ہیں کہ اول العلم النیہ، علم کی ابتدا کیا ہے؟ نیت، یعنی انسان کے دلوں کے اندر اخلاص پیدا ہو، وہ علم کے حصول سے رب کائنات کی رضامندی کو مقصود لے اور رضامندی کے لیے علم حاصل کرے. تو فرمایا اول العلم النیت ثم الاستماع، نیت صاف کریں، اس کے بعد علم کو سنیں، ثم الفہم، اور اس کے بعد اس کو سمجھیں، ثم الحفظ،
اور اس کے بعد اس کو یاد کریں، ثم العمل ثم النشر، اور اس کے بعد اس پر عمل کریں، پھر اس کی نشر و اشاعت کریں۔ یہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو ان سے 20 سال پہلے ان کی وفات ہوئی 161 میں، وہ فرماتے ہیں کہ اول العلم الصمت، علم کی ابتدا، علم کی پہلی چیز کیا ہے کہ انسان خاموشی اختیار کرے، جو کچھ بتایا جا رہا ہے خاموشی کے ساتھ اس کو سنے، ثم الاستماع له، اور خاموشی اختیار کر کے اس کے بعد اس کو سنے، اس پر غور و تدبر کرے، ثم حفظه، پھر اس کو یاد کرے، ثم العمل به، پھر اس کے اوپر عمل کرے، ثم نشره وتعلیمه، اور اخیر میں اس کی نشر و اشاعت اور دوسروں کو سکھانا، اس کی تعلیم دینا، یہ اس کی آخری ذمہ داری ہے۔ یہ علم کا تھوڑا سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ میں اس تمہید کے بعد آپ کے سامنے چند چیزیں مزید پیش کر کے اس کے بعد اپنے اصل موضوع پر آؤں گا۔ چند چیزوں میں مثال کے طور پر علماء کبار نے، ہمارے اسلاف نے علم کے حصول کے لیے کون سے آداب اور کون سی چیزوں کو اختیار کیا، اس کی چھوٹی چھوٹی مثالیں میں یہاں پر دینا چاہتا ہوں، اس کے بعد اصل موضوع کی جانب آؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایک فرمان میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ علم جو ہے یہ میراث النبوہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو انبیاء کی وراثت قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جیسا کہ روایت آپ کے سامنے پیش کی گئی، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُؤَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اور انبیاء جو ہیں یہ دینار و درہم یا مال و دولت کو اپنی وراثت میں نہیں چھوڑتے، بلکہ وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، بلکہ وہ علم چھوڑتے ہیں۔ تو یہ علم جس کے حصول کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ علم در حقیقت انبیاء کی وراثت ہے، اور اتنی پاکیزہ چیز، اتنا پاکیزہ ذخیرہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو پیش نہیں کر سکتی، جو ذخیرہ آپ کے اساتذہ یا آپ کی معلمات آپ کے سامنے کتب ستہ اور قرآن و حدیث کی کتابوں کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ تو اس کو انبیاء کی وراثت قرار دیا گیا ہے، جو کہ ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی اور ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ابا ذر لَأَن تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ آیَةً مِّن کتاب اللہ، اگر تم نکلو اپنے گھر سے اور اللہ رب العالمین کی کتاب کی ایک آیت کو سیکھ لو، قرآن مجید کی ایک آیت کو سیکھ لو، خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن تُصَلِّيَ مِئَةَ رَكْعَةٍ، یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ تم 100 رکعتیں نفل ادا کرو۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا علم حاصل کرنا 100 رکعت نفل ادا کرنے سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَأَن تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر تم گھر سے نکلتے ہو اور علم کا ایک باب یعنی کوئی ایک موضوع حاصل کر لیتے ہو، نماز کے سارے مسائل یا زکوٰۃ کے سارے مسائل یا علم کے ابواب میں سے کوئی باب تم حاصل کر لیتے ہو، اس کے بعد کہتے ہیں عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ، جو تم نے حاصل کیا ہے اس پر عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے، عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے، ہر صورت میں اس کی فضیلت بتائی گئی، خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن تُصَلِّيَ أَلْفَ رَكَعَةٍ، یہ چیز تمہارے لیے چاہے عمل کیا جائے نہ کیا جائے، دین کا ایک باب اگر تم نے سیکھ لیا تو یہ چیز تمہارے لیے 1000 نفلی رکعتیں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور آپ دیکھیں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، وہ ایک بار کسی جنازے میں شرکت کے لیے گئے، تو جب وہ گھوڑے پر بیٹھنے لگے واپسی کے لیے، تو گھوڑے پر جہاں پر پیر رکھا جاتا ہے اس جگہ کو، پیر رکھنے کی جو جگہ تھی اس کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ کر کے ٹھیک کیا کہ ان کے پیر میں کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا، آپ تو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، آل رسول میں سے ہیں، آپ ایسا نہ کریں۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ہاکذا نصنع لعلمائنا، ہم اپنے علماء کے لیے ایسے ہی کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے آپ سے علم حاصل کیا ہے، لہذا آپ کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے جوتے بھی صحیح کیے جائیں۔ یہ علماء کا، یہ اپنے اساتذہ کا احترام ہے۔ اور ایسے ہی آپ دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک مشہور روایت ہے کہ جب وہ رات میں آرام کرتے تھے، سونے کے لیے جاتے تھے، تو اس جانب پیر نہیں پھیلایا کرتے تھے جس جانب ان کے اساتذہ کا گھر ہوتا تھا۔ یعنی ظاہر سی بات ہے، دیوار ہے، دیوار کے بعد مسافت ہے، دوسرے مکانات ہیں، پھر کہیں جا کر کے ان کے اساتذہ کا گھر ہے، لیکن اس کے باوجود اس جانب پیر نہیں پھیلاتے تھے جس جانب اساتذہ کا گھر ہوتا تھا۔ یہ احترام کا تقاضا تھا اساتذہ کے لیے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا۔ ایسے ہی امام ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ امام شافعی کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں کہ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ہوتا تھا اور مجھ کو پیاس لگتی تھی اور امام صاحب مجھ کو دیکھ رہے ہوتے تھے، تو میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ پانی پی سکوں۔ جیسے ہی ان کی نگاہیں دوسری جانب جاتی تھی، فوراً میں پانی پیتا تھا، اور میری جانب دیکھتے تھے تو پانی نیچے رکھ دیتا تھا۔ یہ ادب کا تقاضا تھا، یہ علماء کے اور اپنے اساتذہ کے ادب کا تقاضا ہے۔ ایسے ہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے استاد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ہوتے تھے تو کیا کہتے ہیں کہ کتاب کا ورقہ اگر پلٹنا ہوتا تھا تو دھیرے سے پلٹتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ورقے کو پلٹنے کی جو آہٹ پیدا ہوتی ہے، آواز ہوتی ہے، اس کی وجہ سے میرے استاد یعنی امام مالک کو کوئی تکلیف ہو جائے۔ یہ تھا علماء کرام کا اپنے اساتذہ اور مشائخ کے لیے احترام۔ آج کے دور میں اگر اس احترام کو سامنے رکھ کر کے آپ اپنا جائزہ لیں یا ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم کتنا احترام کرتے ہیں۔ ذرا سا ہمارے مدرس نے یا ہمارے استاذ نے کچھ کہہ دیا تو سب سے پہلے اس کے غصے کا اظہار اس کے شاگرد کریں گے۔ یہ آج کے دور کی صورتحال ہے اور یہ وتیرہ ہم نے اختیار کر رکھا ہے، جبکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کے صحیح انداز سے اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ اب میں آپ کے سامنے اصل موضوع پر آتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری کی ابتدا میں یہ روایت آپ نے پڑھی ہوگی، جو حدیث جبریل کے اندر موجود ہے۔ حدیث جبریل جس کو ام السنہ کہا گیا ہے، یعنی احادیث کی ماں، جیسے ام الکتاب قرآن مجید ہے، سورہ فاتحہ ہے، ویسے ہی ام السنہ یہ حدیث جبریل ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ذات یوم، کسی دن، اذ طلع علینا رجل، اتنے میں اچانک ایک شخص آیا، ایک آدمی آیا، اچانک آیا، شدید بیاض الثیاب، جس کے کپڑے بہت زیادہ سفید تھے، وشدید سواد الشعر، جس کے بال بہت زیادہ کالے تھے، لا یرا علیہ اثر السفر، اور صاف ستھرے کپڑے، کپڑوں پر دھول مٹی یا چہرے پر تھکان کے آثار نہیں تھے۔ تو کہتے ہیں کہ لا یرا علیہ اثر السفر، اس آدمی کو نہ ہم جانتے تھے اور نہ اس کے اوپر آثار سفر تھے، یعنی جانتے ہوتے تو گویا وہ اڑوس پڑوس سے آ کر کے بیٹھ گیا، نہیں جانتے تھے اس کا مطلب وہ سفر کر کے آیا ہے، لیکن سفر کر کے تو آیا ہے، اجنبی ہے، ہم پہچانتے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر آثار سفر نہیں ہیں، کپڑے بالکل صاف ستھرے ہیں، اور اس کے بعد بالوں کی سیاہی کا تذکرہ بھی کر دیا گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اس کو جانتا نہیں تھا، حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے قریب ہو کر کے بیٹھ گیا۔ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، اور اس نے
اپنے گھٹنوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنے ران پر یا ایک شرح کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ران پر رکھ دیا۔ یہ طریقہ اختیار کیا اس نے بیٹھنے میں، اور اس کے بعد فرمایا یا محمد، اے محمد، اخبرنی عن الاسلام، مجھ کو اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام کی تعریف پیش کی، ارکان اسلام کا تذکرہ کیا، تو انہوں نے کیا کہا؟ صدقتا، آپ نے بالکل صحیح بتایا، یعنی میرے سوال کا جواب آپ نے بالکل صحیح دیا۔ اب صحابہ کرام اور تعجب میں کہ یہ سوال بھی کرتا ہے، جواب سننے کے بعد تصدیق بھی کرتا ہے، اس کے اوپر آثار سفر بھی نہیں ہیں اور ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں، یہ صورتحال تھی۔ لیکن صحابہ کرام خاموشی سے بیٹھے رہے۔ کیوں خاموشی سے بیٹھے رہے؟ کیونکہ طلب علم کا بنیادی ادب تھا کہ انسان خاموشی سے سنے، اور جب بڑا موجود ہے تو چھوٹوں کو یا شاگردوں کو یہ پوچھنے کا حق حاصل ہی نہیں ہے کہ یہ کون ہے، کہاں سے آ کے بیٹھ گیا، یہ ایسا طریقہ کیوں اختیار کرتا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، یہ کون ہے۔ اس کے بعد پوری حدیث ہے اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں اور قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پورے سوالات کیے۔ جب یہ اٹھ کر کے چلے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو یہ کون تھے؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ھذا جبریل جاءکم لیعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے جو آئے تھے تم کو دین سکھانے کے لیے۔ اب دیکھیے یہاں پر جو ہمارے بڑے، ہمارے قائد، ہمارے استاذ، ہمارے شیخ جو تھے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کس طریقے سے صحابہ کرام کو مکمل اسلام کا خلاصہ سمجھا دیا۔ اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کو بھیج کر کے خلاصہ بیان کرایا، اور جو آداب اختیار کیے گئے وہ آداب دیکھنے کے قابل ہیں۔ بہت احترام کے ساتھ گھٹنے سے گھٹنا قریب کر کے بیٹھ گئے، اور جو سنجیدگی کے ساتھ بیٹھنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے ران پر رکھ لیا، ادب کے ساتھ سوال کیا، اور جو لوگ سامعین بیٹھے تھے کوئی چوں چرا نہیں، سب خاموشی سے سنتے رہے۔ تو اس روایت میں صحابہ کرام کی خاموشی، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے بعد یقین کرنا کہ یہ جبریل تھے جو تم کو دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ کپڑوں کے اندر ان کے جو سفیدی تھی، یہ بھی طلب علم کے آداب میں سے ہے کہ انسان مدرس کے سامنے جب بیٹھے تو اچھے کپڑے پہن لے، بہتر آداب اختیار کرے، صفائی ستھرائی اختیار کرے، ایسے ہی بال اس کے پراگندہ نہ ہو، اس طرح کی چیزوں کا اور ان آداب کا خیال کرنا اس روایت کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ زانوے تلمس طے کرنے کا ایک طریقہ تھا جو اس روایت کے اندر ذکر کر دیا گیا۔ اب میں ان 5 نکات کی طرف آتا ہوں جن نکات کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا ہے۔ پہلی چیز ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ طلب علم کے آداب۔ پہلی چیز اس سلسلے میں کیا ہے اس کو سمجھ لیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان علم کے حصول میں اخلاص پیدا کرے، علم کے حصول میں اللہ رب العالمین کی رضامندی کو تلاش کرے، اخلاص کے ساتھ علم کو حاصل کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تعلموا العلم لتباہوا بہ العلماء، فرمایا کہ علم اس لیے حاصل نہ کرو کہ علماء پر فخر کرنے لگو، او لتماروا بہ السفہاء، یا علم اس لیے حاصل نہ کرو کہ تم جاہلوں سے یا احمق قسم کے لوگوں سے جن کے پاس علم نہیں ہے ان سے بحث و تکرار کرنے لگو، او لتصرفوا بہ وجوہ الناس الیکم، یا علم اس وجہ سے حاصل نہ کرو کہ لوگوں کے چہروں کو اپنی طرف پھیرنا مقصود ہو،
شہرت کمانا، دنیا کمانا مقصود ہو، بلکہ علم کے حصول میں اخلاص پیدا کرو اور ریاکاری کے لیے لوگوں کے سامنے اس کو پیش نہ کرو، بلکہ اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے ایسا کرو، چاہے لوگ توجہ دیں نہ دیں، تم اپنے حقوق ادا کرتے رہو، لوگوں کی ذمہ داری جو ہے اس کی توفیق دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ فِي النَّارِ، جس نے علماء سے بحث و مباحثہ کرنے اور علماء کو ذلیل کرنے کے لیے علم حاصل کیا، یا جاہلوں سے بحث و تکرار کے لیے علم حاصل کیا، یا لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرانے کے لیے علم حاصل کیا، ریاکاری کے لیے، تو فرمایا جو ایسا کرتا ہے فَهُوَ فِي النَّارِ، وہ دوزخی ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ لہذا علم کے حصول سے پہلے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو صاف کر لیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کر لیں، اور یہ مضبوطی اخلاص کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ جو آداب اختیار کرنے ہیں ان میں دوسرا ادب یہ ہے کہ جو طالب علم علم شریعت حاصل کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے حدود کا خیال کرے۔ اللہ رب العالمین نے جو ضوابط بتا دیے ہیں، جیسے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے اسی طریقے پر زندگی گزارے، اس کو پھلانگ نہ جائے، اس کی مخالفت نہ کرے، اللہ رب العالمین کا نافرمان نہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرنے والے یہ علماء ہوتے ہیں۔ اور بعض اسلاف نے لکھا ہے کہ انسان کا علم جتنا گہرا ہوگا اس کا تقوی اتنا گہرا ہوتا چلا جائے گا۔ علم کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کا ڈر اور اس کی خشیت انسان کے ذہن و دماغ میں پختگی حاصل کرتی چلی جاتی ہے۔ لہذا بنیادی طور سے ہم کو اللہ رب العالمین کے ان حقوق کا خیال کرنا چاہیے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من لم یؤت من العلم ما یقمعہ فما اوتی منہ لا ینفعہ۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان جو علم اس کو حاصل ہوا ہے، اگر وہ علم اس کے اندر تبدیلی پیدا نہ کر دے، اس کو جھجھوڑ کر کے نہ رکھ دے، اور اس علم کے ذریعے وہ اپنے نفس کو اصلاح کی جانب نہ بڑھا دے، تو جو کچھ اس کو دیا گیا ہے علم میں سے، چاہے کتنا زیادہ دے دیا گیا ہو، وہ نفع بخش نہیں ہو سکتا۔ اگر علم کو نفع بخش بنانا ہے تو ضروری ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ علم کا اثر ہماری طبیعت پر، ہمارے نفس پر، ہمارے باطن پر نظر آنا چاہیے، اور اپنے نفس کو اس علم کے ذریعے انسان کچلتا رہے۔ جو خواہشات اس کے دل میں پیدا ہوں ان کو پہلے علم کی بنیادوں پر تول لے، اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو اختیار کرے، ورنہ کچل کر کے رونپ دے، کنارے کر دے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین کے ساتھ علم کے حصول کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی حرمت کی پامالی اگر ہوتی ہے تو باغیرت ہو جائے۔ اللہ رب العالمین کے دین کا کوئی مذاق اڑاتا ہے یا دین کی مخالفت کرتا ہے تو انسان غیرت مند ہو جائے، اس کو برداشت نہ ہو، اور وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدین النصیحہ الدین النصیحہ الدین النصیحہ قالوا لمن یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کس کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے اللہ رب العالمین کے لیے، یعنی اللہ کے حقوق ادا کیے جائیں، اللہ کے احکامات کو تسلیم کیا جائے۔ اللہ کی کتاب کے لیے دین خیر خواہی کا نام ہے، یعنی کتاب میں جو کچھ لکھا ہے اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کیا جائے۔ وَلِرَسُولِهِ، رسول کے لیے دین خیر خواہی کا نام ہے، یعنی رسول نے جو کچھ حکم دے دیا اس کے مطابق چلیں، جن چیزوں سے روک دیا ان سے بچیں اور پرہیز کریں۔ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، اور ائمہ مسلمین کے لیے دین خیر خواہی کا نام ہے،
یعنی ان کی سمع و طاعت کی جائے اور تھوڑی بہت لغزشوں پر ان کے اوپر نکیر اعلان نہ کی جائے، بلکہ نصح و خیر خواہی کے جو ضوابط ہیں انگلی پکڑ کر کے ان کو کنارے لے جا کر کے تنہائی میں نصیحت کی جائے، یہ وتیرہ اختیار کیا جائے، اعلان ان کے اوپر نکیر نہ کی جائے۔ یہ ائمہ مسلمین کا حق ہے، ان کے لیے خیر خواہی ہے۔ وعامتہم، اور عام مسلمانوں کے لیے دین خیر خواہی کا نام ہے، یعنی ان کو برائیوں سے روک دیا جائے، اچھائیوں کی جانب ان کی رہنمائی کی جائے، ان کو بتایا جائے کہ آخرت کی کامیابی کس چیز میں ہے اور ناکامی کس چیز میں ہے۔ تو انسان کوئی بھی برائی اگر وجود میں آتی ہے تو اس برائی پر باغیرت ہو جائے، اس برائی کو مٹانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دے اور میدان دعوت میں کود جائے۔ یہ بھی انسان کی اللہ رب العالمین کے حقوق سے متعلق ایک ذمہ داری ہے۔ یہ چوتھا ادب جو رب کائنات کے ساتھ حصول علم میں اختیار کرنا ہے، شریعت اسلامیہ کو اور احکام شریعت کو قبول کرنا اور اپنی رائے کو شریعت اسلامیہ پر مقدم نہ کرنا۔ شریعت نے جو کچھ کہہ دیا اس کو تسلیم کر لیا جائے، اپنی رائے اس کے اوپر مقدم نہ کی جائے۔ رائے جہاں انسان مقدم کرتا ہے وہاں گمراہی کا دروازہ کھولتا ہے، شیطان کی پیروکاری کو اختیار کرتا ہے، اور یہ ایک ایسا المیہ ہے جو آج کے دور میں ہم میں کی اکثریت اختیار کرتی ہے۔ کسی نے دین کا مسئلہ پوچھا، ہمیں جواب پتا ہے، اس کا علم ہے یا نہیں ہے، ہم نے مطالعہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، لیکن فوراً جواب دے دیتے ہیں۔ کیوں فوراً جواب دیتے ہیں؟ کہ ہمارے دماغ میں وہ جواب آیا اور ہم نے اس کو بتا دیا، جبکہ پہلے آپ کو پختگی حاصل کرنی ہے۔ آپ نے اس مسئلے کا مطالعہ کر رکھا ہے تو اس کو بتائیں، مطالعہ نہیں کیا ہے تو علماء کی جانب رجوع کر کے اس کو کہیں کہ بعد میں اس کا جواب دیا جائے گا، لیکن علمی بنیادوں پر جواب دیا جانا چاہیے، عقلی بنیادوں پر ایسا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو اپنی رائے کو دلائل شریعت پر اور نصوص شریعت پر مقدم نہ کیا جائے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر اپنی بات کو تھوپا نہ کرو، اپنی رائے کے مطابق دین میں رائے قائم نہ کیا کرو، اور اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ اس بات کو سمجھ لو کہ اللہ رب العالمین سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 ہے۔ ایسے ہی دوسرا گوشہ آج کے درس کا وہ یہ ہے کہ طالب علم کو حاصل کرنے والے کو علماء کے ساتھ کون سے آداب اختیار کرنے چاہیے۔ یعنی علماء، مشائخ اور اساتذہ جو اس کے ہیں، اس سے متعلق گفتگو آگے آئے گی۔ یہاں عمومی طور سے جو علماء ہیں ان کے بارے میں کون سے آداب اختیار کرنے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا اور ان کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کرنا۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے علماء کے لیے تنہائی میں، نمازوں کے بعد، نمازوں کے پہلے، رات کی تاریکی میں ہر وقت دعا کرتا رہے، کیونکہ اگر یہ علماء اس دنیا میں نہ ہوتے تو ہم چوپایوں کے مانند زندگی گزار رہے ہوتے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لولا العلماء لکان الناس مثل البہائم۔ اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ جانوروں کے طرح یا چوپایوں کے طرح ہو جاتے، ان کو پتہ ہی نہ ہوتا کہ کہاں کیا چیز کرنی ہے، کیا چیز نہیں کرنی۔ لہذا علماء کے ذریعے سے ہم کو نور ملتا ہے، ہدایت ملتی ہے، دنیا میں زندگی گزارنے کا سلیقہ ملتا ہے۔ لہذا علماء کے لیے ان کا احترام، ان کے لیے دعائیں کرنا، مغفرت کی، رحمت کی، یہ ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ یہ دعا قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہماری مغفرت فرما دے، اور ہم سے پہلے جو ہمارے صاحب ایمان بھائی گزرے ہیں، علماء گزرے ہیں، ان کی بھی مغفرت فرما دے، اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی کینہ، کپٹ، حسد، جلن
یا کسی انداز کی عداوت اور دشمنی نہ رکھنا، بلکہ ہمارے دلوں کو ان کے لیے صاف کر دینا۔ علماء سے متعلق دوسرا ادب جو طلب علم میں ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے وہ ہے کہ علماء کے محاسن یعنی ان کی اچھائیوں کو، نیکیوں کو ظاہر کیا جائے، اور ان کی برائیاں اگر عقیدے اور منہج کے باب کی نہیں ہیں جس کی وجہ سے گمراہی پھیلنے لگے، عام لغزشیں ہیں، اجتہادی غلطیاں ہیں، چھوٹی موٹی خطائیں ہیں، تو ان غلطیوں پر پردہ ڈالنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ان کی نیکیوں کو اجاگر کیا جائے، ان کے کارناموں کو بتایا جائے، اور ان کی برائیوں اور لغزشوں پر پردہ ڈالا جائے، یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ تیسرا ادب علماء سے متعلق ہمارا جو ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ علماء کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے، اور ان کے کسی اجتہاد پر لعن طعن نہ کیا جائے، کیونکہ علماء جو اجتہاد کرتے ہیں اگر غلط کرتے ہیں تو بھی اجر کے مستحق ہیں، لہذا علماء کے اوپر اگر کوئی اجتہادی غلطی ان سے سرزد ہو گئی ہے تو اس کی بنیاد پر لعن طعن نہ کیا جائے، بلکہ ان کو بہتر الفاظ سے یاد کیا جائے، ان سے حسن ظن رکھا جائے، کیونکہ مجتہد جو ہے اگر غلطی کرتا ہے تو بھی اس کو ایک اجر ملتا ہے، اس کا وہ مستحق ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد تیسری چیز ہے علم کے آداب کے بارے میں، علم کے حصول کے آداب کے بارے میں، کہ ہم اپنے مشائخ اور اپنے اساتذہ کے کون سے آداب کا خیال کریں۔ اپنے اساتذہ کے آداب کا خیال کرنے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو تقوی اور ورع اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی خشیت رکھتے ہیں، ایسے علماء کو حصول علم کے لیے تلاش کیا جائے، کیونکہ جو متقی ہوگا وہ امانت داری کے ساتھ آپ کو علم سکھائے گا، شریعت کا علم دے گا، آپ کو بتائے گا کہ امانت داری کا تقاضا کیا ہے۔ تو تقوی اور ورع رکھنے والے علماء اور فاضل علماء کو تلاش کیا جائے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ روایت موجود ہے، ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، فرمایا کہ یہ دین جو ہے، یہ علم جو ہے، یہ اصل میں امانت ہے، یہ علم امانت ہے، دین کی امانت ہے۔ فانظروا عمن تاخذون دینکم، لہذا جن لوگوں سے علم حاصل کرتے ہو ان کے بارے میں غور و تدبر کر لو۔ اہل بدعت سے علم حاصل کرنا جائز نہیں، کسی جاہل غیر عالم سے علم حاصل کرنا جائز نہیں، کوئی ایسا شخص جو علم کی گہرائی سے واقف نہیں ہے کچھ بھی بتاتا ہے، اس کے دروس سننا، چاہے یوٹیوب پر ہو، سوشل میڈیا پر ہو، یا اس کے دروس میں حاضری کے بعد ہو، یہ سب کی سب چیزیں حرام ہیں۔ لہذا جس سے علم سیکھا جاتا ہے اس کے بارے میں غور و تدبر کر لینا یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ دوسری ذمہ داری علماء سے متعلق یعنی اپنے مشائخ اور اساتذہ سے متعلق دوسرا ادب یہ ہے کہ ان کے لیے تواضع اختیار کیا جائے۔ طالب علم اپنے مدرسین اور اپنے مشائخ کے لیے تواضع اور انکساری اختیار کرے، ان کے مقام کا خیال رکھا جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کو بہت اونچا مقام دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، جیسا کہ ابتدا میں آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ رب العالمین نے تم میں سے ایمان لانے والوں کو بلند مقام دیا ہے، لیکن اس بلند مقام سے کہیں زیادہ اونچا مقام اہل علم کو دیا گیا، کیونکہ علم کی بنیاد پر فیصلہ، یہ بنیادوں کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیس منا من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعلمائنا حقہ، صحیح الجامع کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو اپنے بڑوں کا احترام نہ کرے، اور وہ شخص ہم میں سے نہیں جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، شفقت نہ کرے، اور ہم میں سے وہ شخص بھی نہیں ہے جو اپنے علماء کے مقام اور ان کے حقوق کو نہ سمجھے۔ علماء کے مقام اور حقوق کو سمجھنا یہ بھی طلبہ کی ذمہ داری ہے۔
تیسرا حق جو ہمارے مشائخ اور اساتذہ کے بارے میں ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ان سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ان کو لازم پکڑا جائے، ان کی مجلسوں میں، ان کے دروس میں، ان کے محاضرات میں بیٹھیں اور ان کے اخلاق کی اقتدا کریں، یعنی وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں اس کی نقالی کریں، کون سی باتیں بتاتے ہیں قرآن و سنت اور منہج سلف کی روشنی میں اس کے مطابق زندگی کو ڈھالیں، اور ایسے ہی ان کے جو افعال ہیں، جو حرکت و نقل ہیں، ان میں ان کی مشابہت اختیار کی جائے اور ان کی مجلس میں بیٹھنے کے آداب کا خیال کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ان میں سے ہو جاتا ہے۔ آپ کو علماء کی فہرست میں شامل ہونا ہے تو علماء کی مشابہت اختیار کیجئے قرآن و سنت اور منہج سلف کی پیروی میں، لہذا علماء کی صحبت اختیار کرنا، ان کے آداب کا خیال کرنا اور ایسے ہی ان کی نقالی کرنا، ان کے زندگی کے اسوے کو اختیار کرنا قرآن و سنت اور منہج سلف کی روشنی میں، یہ بھی ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ چوتھی ذمہ داری اپنے اساتذہ کے بارے میں ہماری یہ ہے کہ کبھی کبھار اگر اساتذہ کی جانب سے کوئی تلخی ہو جائے یا وہ آپ کو جھڑک دیں، ڈانٹ دیں، یا پہلے کے دور کے لحاظ سے کہا جائے کہ مار دیں، تھوڑی بہت سزا دے جائیں، تو ایسی صورت میں اس پر صبر کرنا، یہ سمجھنا کہ ان کو حق حاصل ہے کہ ہمارے اوپر ہاتھ اٹھائیں یا ہم کو جھڑک دیں یا ہم کو ڈانٹ دیں، یہ ان کو حق حاصل ہے، لہذا اس پر صبر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ علماء یا اساتذہ کے بارے میں ہمارا پانچواں حق یہ ہے کہ اشکالات یا کوئی چیز سمجھنی ہے، اس پر سوالات اگر ہم ان کے سامنے پیش کرتے ہیں تو سوال پیش کرنے میں نرمی کا اسلوب اختیار کریں، اچھے الفاظ اختیار کریں اور ان کے ادب کا، ان کی شخصیت کا مکمل خیال کریں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا بما نلت ھذا العلم، اس علم کو آپ نے کیسے حاصل کیا، کیسے اختیار کیا؟ تو فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ بلسان سؤول وقلب عقول۔ ادب الدنیا والدین ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ عبارت موجود ہے، کہتے ہیں سوال کرنے والی زبان اور فہم اور شعور رکھنے والا دل، یعنی آپ فہم و شعور پیدا کریں اور سوال کرنے کی عادت ڈالیں، اساتذہ کے سامنے ادب کے دائرے میں سوال کریں، سوال کرنے سے آپ کو علم حاصل ہوگا۔ اور حدیث جبریل جو شروع میں ابتدا میں آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہے، اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا نقطہ آپ سامنے رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بہت زیادہ سوال کرنے کے نتیجے میں سوال کرنے سے روک دیا تھا، تو صحابہ کرام کو جب ضرورت پڑتی تھی سوال کرنے کی تو ادب کی وجہ سے گھبراتے تھے، ڈرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کو انسانی شکل میں بھیجا کہ جاؤ تاکہ ان کے اندر رغبت پیدا ہو کہ یہ سوال کرنے کا پھر سے سلسلہ شروع کر دیں۔ تو سوال کرنا یہ طلب علم کا ایک بہت بنیادی ذریعہ ہے، اس کا خیال ہم کو کرنا چاہیے۔ تو فرمایا سوال کرنے والی زبان اور عقل و شعور رکھنے والا دل، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کے ذریعے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے علم کا حصول انجام دیا۔ چھٹی چیز جو اساتذہ کے بارے میں ہمارے اوپر واجب ہوتی ہے، چھٹا ادب، وہ یہ ہے کہ اساتذہ کی باتوں کو اچھی طریقے سے سنا جائے، جو کہتے ہیں اس کو سنیں، اور وہ بات جو پہلے سن چکے ہیں، پہلے اس بات کو سیکھ چکے ہیں، اگر وہ بات استاذ دوبارہ سے بتا رہا ہے تو بھی خاموشی کے ساتھ سنا جائے، کیونکہ استاذ اگر دوبارہ سے بتائے گا تو اس میں چند ایسے نکات کہیں نہ کہیں سے شامل کرے گا کہ اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اس سلسلے میں عطا بن رباح رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں، مشہور عالم دین گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ انی لاسمع الحدیث من الرجل، میں کسی آدمی سے حدیث سنتا ہوں، وانا اعلم منہ بہ،
اس حدیث کو جس سے سن رہا ہوں اس سے زیادہ میں جانتا ہوں، مجھ کو اس سے زیادہ علم ہے. فَأُرِيَهُ أَنِّي لَا أُحْسِنُ شَيْئًا مِّنْهُ، لیکن اس کے بعد میں غور و تدبر کرتا ہوں اور اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ اس سے زیادہ بہتر طریقے سے مجھ کو نہیں پتا ہے. یعنی علم کو بار بار حاصل کرنا، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں مستقل اضافہ ہوتا ہے. لہذا علم کے اندر تکرار بھی ہو تو بھی خاموشی کے ساتھ سننا اور ادب اور اخلاق کا خیال کرنا، لحاظ رکھنا استاذ کا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور ایسے ہی پانچویں چیز یا چوتھی چیز آداب جن کا خیال کرنا ہے، وہ طالب علم کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کون سے آداب کا خیال کرنا ہے، اپنے دوستوں ہم سبق ساتھیوں کے کون سے آداب کا خیال کرنا ہے. اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ ان کے ساتھ تواضع اختیار کیا جائے. انسان کبر و غرور اور گھمنڈ کا شکار نہ ہو جائے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی طالب علم کو کسی چیز کی معلومات زیادہ ہے اور دوسرے طلبہ اور طالبات کو معلومات کم ہے، تو یہ گھمنڈ میں رہتا ہے کہ مجھ کو معلومات ہے، میں پورا نمبر لاؤں گا اور کسی کو نہیں بتاؤں گا. یہ علم کی چوری ہے، ایسا کرنے سے روکا گیا ہے. ساتھیوں کے ساتھ تواضع اختیار کرنا اور کبر و غرور سے بچنا، کبر و غرور کے شکار ہونے سے بچنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اپنے حافظے یا اپنے علم کی وجہ سے گھمنڈ میں مبتلا نہ ہونا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ رب العالمین کے لیے تواضع انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. یہ علم تنہا ایسی دولت ہے جس کو جتنا بانٹا جائے گا اتنا اس میں اضافہ ہوگا. لہذا اس کو بانٹنے میں کبھی بخیلی یا گھمنڈ کا شکار نہیں ہونا چاہیے. دوسرا جو ادب ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جس کو اختیار کرنا ہے، ان کے ساتھ تعاون کا جذبہ رکھنا، ان کا تعاون کرنا اور اپنے علم سے ان کو فائدہ پہنچاتے رہنا اور خود ان سے بھی سیکھنے کی کوشش کرنا، اور گھمنڈ اور تکبر سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا. خلیل بن احمد رحمت اللہ علیہ بہت معروف عالم دین گزرے ہیں. ان سے کسی نے سوال کیا، بما ادرکت ھذا العلم، اس علم کو آپ نے کیسے حاصل کیا؟ تو انہوں نے فرمایا، کنت اذا لقیت عالما اخذت منہ واعطیتہ. کہتے ہیں کہ جب میں کسی عالم سے ملاقات کرتا تھا تو اس سے علم حاصل کرتا تھا اور جو کچھ میرے پاس ہوتا تھا اس کو دے دیتا تھا. یعنی سیکھتا بھی تھا، سکھاتا بھی تھا. اس طریقے سے میں نے علم کو حاصل کیا ہے اور یہ علم ایسے ہی حاصل کیا جاتا ہے. تیسرا ادب جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ اختیار کرنا ہے، جو کچھ علم اور اچھائی اور خیر کی باتیں ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی باتیں اپنے ساتھیوں اور دوستوں کے لیے بھی پسند کریں اور ایک دوسرے کا تعاون کرتے رہیں. چوتھی چیز جو ساتھیوں کے لیے اختیار کرنی ہے، ساتھیوں کے ساتھ بہت زیادہ ہنسی مذاق کرنے سے پرہیز کرنا. اس پر ہماری بچیوں کو بہت تعجب ہوگا، لیکن بہت زیادہ ہنسی مذاق یا ہر وقت ہنسی مذاق کے موڈ میں رہنے سے انسان علمی میدان سے دور ہو جاتا ہے. ہنسی مذاق کا ایک دائرہ ہونا چاہیے. جب دائرہ انسان حد سے تجاوز کر کے توڑ دیتا ہے تو جھوٹے قصے کہانیاں، جھوٹے لطیفے، جھوٹے چٹکلے جس کے نتیجے میں وہ جھوٹا قرار پاتا ہے، ان چیزوں کو اختیار کرتا ہے اور اس کی شناخت ایک جوکر کی شناخت بن کر کے رہ جاتی ہے، ایک لطیفہ کہنے والے کی شناخت بن کر کے رہ جاتی ہے. طالب علم اور علماء کی شان یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے مسکرا کر کے ملتے ہیں لیکن ضرورت سے زیادہ مذاق اور ہنسی مذاق نہیں کرتے، بلکہ علم میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں. چھوٹی موٹی ہنسی مذاق کی چیزیں ہوتی ہیں، صحابہ کرام کے درمیان بھی ہوتی تھیں، لیکن حد سے تجاوز کرنا یہ غلط ہے. اور آخری چیز جو آج کے درس کا آخری نقطہ ہے وہ ہے طالب علم کا اپنی ذات کے ساتھ علم کے حصول میں کون سے آداب کا خیال کرنا ہے.
ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے پاس جو علم ہے اس کے اوپر عمل کرے. علم کے مطابق عمل کرنا یہ بنیادی ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. تورات جن کو دی گئی تھی یعنی یہودی، ان کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کرتے ہوئے فرمایا ان کی مثال جن کو تورات دی گئی تھی عمل کرنے کے لیے لیکن اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا، ان کی مثال ایسے گدھے کے طریقے سے ہے جس کے اوپر کتابیں لاد دی جاتی ہیں. آپ علم کتنا بھی حاصل کر لیں، کتابیں کتنی بھی خرید لیں، اپنے گھر میں اپنے مدرسے میں بڑی بڑی لائبریریاں قائم کر لیں، لیکن اگر اس کے مطابق عمل نہیں کرتے تو ان کتابوں کی کوئی وقعت نہیں. کتابیں یہ علم اس لیے ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل پیرا ہوں، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں. اگر عمل نہیں کرتے تو اس کی مثال بڑے خراب جانور سے دی گئی، گدھے سے دی گئی کہ گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں تو بھی وہ بولنا نہیں سیکھ سکتا، وہ اپنی زبان ہی بولے گا. اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس کے اوپر کون سی تفسیر رکھی گئی ہے یا کون سی حدیث کی کتاب رکھی گئی ہے، وہ اپنی زندگی گزارے گا. تو انسان اگر عمل نہیں کرتا تو گویا گدھے کے مانند ہو گیا کہ اس نے کتابیں تو لاد دی ہیں لیکن اس کا شعور اس کے پاس نہیں ہے، اس کے مطابق عمل نہیں کرتا. لہذا انسان کی ذمہ داری ہے کہ جو علم حاصل کرے اس کے اوپر عمل پیرا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان سے جب تک چند چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے جب تک اس کے قدم ہلنے نہیں پائیں گے. لا تزول قدم عبد، جب تک اس سے سوال نہ کر لیا جائے جب تک اس کے قدم ہلنے نہیں پائیں گے. انہی میں سے ایک سوال ہوگا وعن علمہ ماذا عمل بہ، اس کے علم کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے اس پر کس طریقے سے عمل کیا، کون سی چیزوں کو اختیار کیا. امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معروف عالم دین گزرے ہیں، فرماتے ہیں کننا نستعین علی حفظ الحدیث بالعمل بہ، ہم حدیث کو یاد کرنے کے بارے میں جب مدد طلب کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کو حدیث یاد ہو جائے، چاہتے ہیں کہ حدیث کو حفظ کر لیں، تو اس کے بارے میں مدد جو طلب کرتے ہیں اس پر عمل کر کے حدیث کو یاد کرتے ہیں. وَكُنَّا نَسْتَعِينُ عَلَىٰ طَلَبِهِ بِالصَّوْمِ، اور علم کو یا حدیث کو حاصل کرنے کے لیے ہم جس چیز سے مدد حاصل کرتے ہیں وہ روزہ ہے. روزہ رکھ کر کے ہم علم کے میدان میں لگتے ہیں اور اس کے اندر پختگی پیدا کرنی ہوتی ہے، یاد کرنا ہوتا ہے، تو اس پر پہلے عمل کر لیتے ہیں. جب عمل کرتے ہیں تو آسانی کے ساتھ وہ حدیث ہم کو یاد ہو جاتی ہے. دوسری چیز جو ہمارے اپنے نفس کے بارے میں ہمارے اوپر واجب ہوتی ہے کہ اپنے نفس سے متعلق جو آداب ہیں اس کا التزام کیا جائے، اس کا اہتمام کیا جائے. کون سے آداب ہیں؟ بہت سارے آداب ہو سکتے ہیں جس کا تذکرہ ابتدا میں بھی کر دیا گیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کانت امی تقول، میری والدہ مجھ سے کہا کرتی تھی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مقام بہت اونچا ہے، امام و دار الہجرہ کہا گیا ان کو، یعنی مدینہ منورہ کے امام. بعض روایات میں ملتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ علم مدینہ کی جانب سمٹ جائے گا، ویسے ہی سمٹ جائے گا جیسے سانپ اپنے بل اور سوراخ کے اندر سمٹ کر کے غائب ہو جاتا ہے. بعض محدثین کہتے ہیں اس سے مراد امام مالک رحمت اللہ علیہ ہیں. ان کے دور میں علم شریعت مدینہ میں سمٹ کر کے رہ گیا تھا، اتنا اونچا مقام ہے. کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میری والدہ مجھ سے کہتی تھی اذهب الى ربیعہ، اپنے استاد ربیعہ کے پاس جاؤ، فتعلم من ادبہ قبل علمہ، اپنے استاذ کے علم سے پہلے اس کے آداب کو سیکھ لو، اس کے اخلاقیات کو سیکھ لو، وہ ادب سیکھ لو. علم بعد میں سیکھنا، جب تم کو ادب آ جائے گا تم اخلاقیات کو اختیار کر لو گے تو علم کا حصول آسان ہو جائے گا. تیسرا حق جو ہمارے
اپنے نفس کے بارے میں ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے حصول علم میں، وہ ہے حصول علم میں محنت کرنا، اور محنت کرنے میں جو مشکلات آتی ہیں ان پر صبر کرنا، صبر سے کام لینا۔ یحییٰ ابن ابی کثیر کہتے ہیں لا یستطاع العلم براحت الجسم، معروف عالم دین گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ علم کا حصول یہ جسم کے آرام کے ساتھ ممکن نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص یہ چاہے کہ آرام سے سوئے، آرام سے کھائے، آرام کرے اور اس کے باوجود اس کو علم آ جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ جب تک آپ مشکلات کا سامنا نہیں کریں گی، نیند کو قربان نہیں کریں گی، کتاب کے مطالعے کے لیے اپنے آرام کو نہیں ترجیح دیں گی، اور آرام سے کمرے میں بیٹھنے کے بجائے معلمین و معلمات کے پاس جا کر کے علم کے حصول کے لیے لگ نہیں جائیں گی، جب تک قربانی نہیں دیں گی، جب تک علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا جسم کے آرام کے ساتھ علم کا حصول ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے اللہ رب العالمین ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ اضافے کی دعا صرف علم کے لیے کی گئی ہے۔ علم جتنا زائد ہوگا اتنا خیر کا باعث ہے۔ چوتھا حق جو ہمارے نفس کے بارے میں ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے، علم کے حصول میں تدریج کا خیال کرنا، یعنی ایسا علم جو ایک بیگ حاصل کر لیا گیا۔ ششماہی امتحان کی تیاریاں شروع ہوئیں، مذکرہ اور شارٹ نوٹ تیار کر کے ہم نے امتحان کی تیاری کر لی، ممتاز نمبرات حاصل کر لیے۔ یہ علم کا حصول نہیں ہے۔ جو علم ایک بیگ حاصل کیا جاتا ہے تھوڑی مدت میں، وہ تھوڑی مدت میں ہمارے ذہن سے نکل بھی جاتا ہے۔ لہذا تدریجاً علم کو حاصل کرنا، روزانہ کچھ نہ کچھ حصہ علم کا پختگی کے ساتھ اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھانا، یہ طالب علم کی شان ہے، کیونکہ علم جو ایک ساتھ حاصل کیا جائے وہ ایک ساتھ نکل جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں غالباً مسند احمد کی روایت ہے، اس بات کا تذکرہ ملتا ہے، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، قرآن مجید کی 10 آیتوں کو پہلے سنتے تھے، سمجھتے تھے، یاد کرتے تھے، اس کے بعد اس پر عمل کرتے تھے، پھر اگلی 10 آیتوں کی جانب بڑھتے تھے۔ یہ علم میں تدریج ہے، اسی تدریج کے ذریعے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ ایک ساتھ اگر علم حاصل کیا جائے گا تو وہ ایک ساتھ ضائع بھی ہو جائے گا۔ پانچواں ادب جو اپنے نفس کے بارے میں ہم کو اختیار کرنا ہے، وہ اپنے زمانے کے مختلف علوم کو ممکنہ حد تک حاصل کرنا، یعنی ساری کی ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے، لیکن پختگی اسی علم پر حاصل کریں، اسی فن پر جس میں آپ کو دلچسپی ہے، اور اس کے بعد علماء سے جڑ کر کے اس میں پختگی حاصل کریں، اور اس کے مختلف مراحل سے گزر کر کے اس میں کمال حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس کے اندر تبحر حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور چھٹا اور آخری حق جو ہمارے اپنے نفس کے بارے میں ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے، علم کی زکوٰۃ نکالنا۔ جیسے مال کی زکوٰۃ مال کے ذریعے نکالی جاتی ہے، ویسے ہی علم کی زکوٰۃ یعنی ہم جو کچھ سیکھتے ہیں وہ دوسروں تک پہنچا دیں۔ اگر علم کو سیکھ کر کے ہم اپنے سینوں میں محفوظ کر کے اس دنیا سے گزر جاتے ہیں تو گویا ہم نے علم کی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ وہ وقتی طور پر ہم کو فائدہ پہنچا سکتا ہے لیکن ہمارے لیے صدقے جاریہ نہیں بنے گا۔ لہذا علم کی زکوٰۃ نکالتے رہنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بلغوا عنی ولو آیہ، مجھ سے جو کچھ سیکھتے ہو چاہے ایک آیت ہی سیکھو، ایک بات ہی سیکھو، وہ دوسروں تک پہنچا دیا کرو۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو حصول علم کے ان آداب کا خیال کرنے اور آج ہی سے اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔